السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے اس یقین کا اظہار کیا کہ فریقین بین الاقوامی عدالت انصاف کے اسرائیل کو غزہ میں اپنے حملے فوری طور پر روکنے کے فیصلے پر عمل کریں گے۔ سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجاج نے پریس کانفرنس میں ایجنڈے کا جائزہ لیا، یہ بتاتے ہوئے کہ سیکریٹری جنرل نے ICJ کے فیصلے کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ دوجاج نے کہا کہ سیکریٹری جنرل نے یاد دہانی کرائی ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلہ اقوام متحدہ کے منشور اور عدالتی قانون کے مطابق فریقین پر لاگو ہوتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ فریقین ضرورت کے مطابق عدالت کے فیصلے کی تعمیل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹری جنرل عدالت کی طرف سے حکم امتناعی اقدامات سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو آگاہی کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چاہے ICJ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہو یا نہ ہو، اقوام متحدہ غزہ کے لوگوں کو مزید انسانی امداد پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات کی بحالی اور فریقین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات کل فرانس میں شروع ہوئے۔ اسرائیلی سرکاری ٹیلی ویژن خان کی خبر کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ڈائریکٹر ڈیوڈ بارنیا دارالحکومت پیرس میں امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر ولیم برنس اور قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن ثانی کے ساتھ تل ابیب انتظامیہ اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات کی بحالی کے لیے ملاقات کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برنیا، برنس اور الثانی پیرس میں اپنی ملاقات کے دوران اسرائیل اور حماس کے درمیان ہوئے مذاکرات کے عمومی خاکے کی تیاری پر کام کریں گے تاکہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے ایک تجدید معاہدے کو فروغ دیا جا سکے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل جنگی کونسل کے وزراء اینی گیٹرس اور گائیڈی ایزنکوٹ اور وزیر دفاع یوگلین کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے تمام سیکورٹی اور فوجی یونٹوں جیسے کہ فوج، موساد اور شین بیٹ شابیک کے سربراہان نے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے گا۔ اس کے باوجود یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ اسرائیل حماس کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے متنازع معاملات پر اپنے موقف پر قائم رہنے پر بضد ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایک امریکی سویلین مشیر کی تقرری پر غور کر رہا ہے جو غزہ میں جنگ کے بعد اور زیادہ تر فلسطینی افواج پر مشتمل سیکورٹی یونٹ کی سربراہی کرے گا۔ ادارے نے 4 امریکی اہلکاروں کے حوالے سے اپنی خبر میں لکھا کہ واشنگٹن انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے کے بعد ایک سیکورٹی فورس کا تقرر کیا جائے گا جس کی سربراہی فلسطینی یا عرب ملک کی شہریت کے حامل یونٹ کمانڈر اور ایک امریکی شہری مشیر ہوگا جس کے اختیارات کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع، وزارت خارجہ اور وائٹ ہاؤس میں ہوئے خصوصی مذاکرات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ کی طرف سے خطے کے مستقبل کا تعین کرنے کا تاثر نہ دینے کے لیے جو سویلین مشیر مقرر کیا جائے گا اس کے غزہ سے نہیں بلکہ سینا یا اردن سے کام کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ 4 مبینہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے اندر اس معاملے پر خفیہ دستاویزات پر مہینوں سے تبادلہ خیال کیا گیا اور یہ یونٹ کے سربراہ کا تقرر کیے جانے والے سویلین مشیر خطے کو افراتفری میں جانے سے روکنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے آج ہفتے کے روز کہا کہ غزہ کے جنوبی شہر رافع میں اسرائیل کے فوجی حملے کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی عدالت کے حکم کی تعمیل کی جانی چاہیے۔ جوزف بوریل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ ہم اسرائیل کو دیے گئے حکم کا نوٹس لیں گے۔ ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے احکامات فریقین کے لیے پابند ہے اور انہیں مکمل اور مؤثر طریقے سے نافذ کرنا ہوگا۔ ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں قائم اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت ICJ نے جمعے کو اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر شہر پر حملے بند کریں۔ یہ آپریشن سرکاری طور پر فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس پر ہے، لیکن اس سے شہر میں پھنسے ہزاروں شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ججوں کے مطابق رافع شہر میں انسانی صورتحال اب تباہ کن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہری آبادی کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے مزید اقدامات ضروری ہے۔ اپنی پوسٹ میں بوریل نے اسرائیل کے لیے عدالتی حکم پر روشنی ڈالی کہ رافع کراسنگ کو انسانی امداد کے لیے کھلا رکھا جائے۔ آسٹریلیا کی حکومت کے ایک سینئر وزیر نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ جنوبی غزہ میں اپنی فوجی کارروائیاں روکنے کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف یعنی ICJ کے حکم کی پابندی کرے۔ سنہوا نیوز ایجنسی کی خبر کے مطابق گزشتہ روز اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت ICJ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ غزہ کے جنوبی شہر رافع پر اپنا فوجی حملہ فوری طور پر روک دیں اور مصر اور غزہ کے درمیان رافع کراسنگ کو کھول دیں تاکہ علاقے میں امداد کی اجازت دی جا سکے۔ جواب میں آسٹریلیا کے وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی اور توانائی اور وزیر تعلیم اینتھونی البانی کی کابینہ کے رکن کرس بوئن نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس فیصلے کی حمایت کی۔ انہوں نے رافع کی صورتحال کو ایک انسانی آفات قرار دیا جس کے مزید خراب ہونے کی گنجائش موجود ہے۔
انہوں نے آج ہفتے کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہا، ہم بہت مستقل مزاج رہے ہیں کہ رافع پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آسٹریلیا کا خیال ہے کہ بین الاقوامی قانون کی تعمیل کی جانی چاہیے۔ آسٹریلیا کا خیال ہے کہ پابند احکام کی تعمیل کی جانی چاہیے، اور ہمارا ماننا ہے کہ رافع پر اسرائیل کو حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یوکرینی خبررساں ادارے یورپی پراوڈا نے آج ہفتے کے روز ایک رپورٹ کیا کہ شمالی بحیرہ اوقیانوس کے معاہدے کی تنظیم نیٹو کے 6 ممالک اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک ڈرون دیوار قائم کریں گے۔ سنہوا نیوز ایجنسی کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بالٹک ریاستیں یعنی لیتھوانیا، لیٹویا اور ایسٹونیا کے ساتھ ساتھ پولینڈ، فن لینڈ اور ناروے بھی اس اقدام میں شامل ہوں گے۔ یہ بالکل نئی چیز ہے۔ ناروے سے پولینڈ تک پھیلی ایک ڈرون دیوار، اور اس کا مقصد ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے ڈرون اور دیگر ٹیکنالوجیز کا استعمال کرنا ہے۔ لیتھوا کے وزیر داخلہ ایگنی بلیٹین نے یہ بات کہی۔ اس اقدام کے تحت حصہ لینے والے ممالک اپنے سرحدی علاقوں کی نگرانی کے لیے بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیاں استعمال کریں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹنبرگ کے بقول یوکرین کے خلاف روس کی جنگ میں ماسکو کے لیے چین کی حمایت ایک اہم عنصر ہے۔ اسٹولٹنبرگ نے جرمن اخبار ویلٹ کو بتایا کہ چین کا کہنا ہے کہ وہ مغرب کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے، تاہم بیجنگ یورپ میں جنگ کو ہوا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشینی پرزوں، مائکرو الیکٹرانکس اور دیگر ٹیکنالوجیز کی فروخت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جنہیں ماسکو یوکرین کے خلاف استعمال کے لیے میزائل، ٹینک اور ہوائی جہاز بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس بات کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ چین روس کو اسلحہ یا گولہ بارود فراہم کر رہا ہے، تاہم جب سے جنگ شروع ہوئی اور مغربی ممالک نے ماسکو پر پابندیاں عائد کی ہیں، چین سے روس کو دیگر برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مغربی ماہرین کے مطابق ان برآمدات میں نام نہاد دوہری استعمال کی اشیاء بھی شامل ہیں، جنہیں سویلین اور فوجی دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ روسی صدر پوٹن نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ ممکنہ امن مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ روسی ایوان صدارت کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق بیلاروس کے دورے پر آئے ہوئے پوٹن اور صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے دارالحکومت مینسک کے آزادی محل میں ملاقات کی۔ دو طرفہ اور بین وفود کی ملاقاتوں کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پوٹن نے دفاع کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر بات کی۔ پوٹن نے اس طرف توجہ دلائی کہ بیلاروس کی سرزمین پر مشترکہ علاقائی دستوں، روسی دفاعی نظام اور حربہ جوہری ہتھیاروں کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ روس اور بیلاروس نے غیر اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں کے استعمال پر مشقیں شروع کر دی ہے۔ پوٹن نے کہا کہ ہم بیلاروس کی سلامتی کو اسی طرح اہمیت دیتے ہیں جس طرح ہم روس کی سلامتی کو اہمیت دیتے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے پوٹن کا کہنا تھا کہ روس کبھی بھی مذاکرات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ برطانیہ نے یوکرین کو اس عمل سے باز رکھا ہے۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے ایران کے قائم مقام صدر محمد مقبول سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق ٹیلی فونک رابطے کے دوران ولی عہد نے ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور ان کے ساتھیوں کے وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ایران کے قائم مقام صدر نے ان جذبات کے لیے سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی ولی عہد اور ایران کے قائم مقام صدر نے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کو سراہا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں عرب وزارتی وفد نے پیرس میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کی۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان کے علاوہ قطری وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن جاسم الثانی، اردن کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ایمن الصفدی اور مصری وزیر خارجہ سامح شکری بھی موجود تھے۔ ملاقات میں غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت سے پیدا ہونے والے صورتحال، مکمل جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے، غزہ کے تمام حصوں میں مناسب اور پائیدار انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنانے پر بھی بات چیت کی۔ سعودی عرب میں الزمزمہ کمپنی عازمین حج کو ان کی رہائش تک آب زمزم کی فراہمی یقینی بنائے ہوئے ہیں۔ الاخباریہ چینل کے پروگرام 120 میں الزمزمہ کمپنی میں فیلڈ سروس سینٹرز کے اسسٹنٹ جنرل سپروائزر ڈاکٹر محمد سرحان نے بتایا کہ اگر کسی وجہ سے عازمین حج کو آب زمزم ان کی رہائش پر فراہم نہیں ہو رہا ہے تو وہ اپنے کارڈ کے QR کوڈ کے ذریعے آرڈر دے سکتے ہیں۔ انہوں نے زمزم ان کی رہائش پر فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عازمین کے استقبالیہ مراکز پر 330 ملی لیٹر زمزم کی بوتل فراہم کی جا رہی ہے۔ مملکت سے واپسی پر بھی انہیں زمزم فراہم کیا جاتا ہے تاکہ حجاج اچھی یادوں کے ساتھ مملکت سے روانہ ہوں۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ آذربائیجان کے خطے اور قریبی جغرافیائی میں پیش رفت ترقی کی باعث فخر ہے۔ اردوغان نے 28 مئی کے یوم آزادی کے موقع پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کو پیغام بھیجا۔
آذربائیجان کے ایوان صدر کے بیان کے مطابق اردغان نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں اس راستے پر فخر ہے جس پر آذربائیجان اپنی آزادی کے بعد سے چل رہا ہے۔ بطور ترکیہ ہم سپتمبر 2023 میں علاقائی سالمیت کی کامیاب بحالی کے بعد پہلے یوم آزادی پر برادر ملک آذربائیجان کے جائز فخر اور خوشی میں شریک ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل یعنی SIFC کے حوالے سے بہت اعتماد اور یقین کا اظہار کیا۔ آج ہفتے کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سے خطاب میں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ حالیہ ہفتوں اور دنوں میں مجھے 2 دفعہ سعودی عرب جانے کا موقع ملا۔ ابھی میں متحدہ عرب امارات سے ہو کر آیا ہوں اور پھر دوسرے ممالک کے جو زعما ہیں، وفود ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی اور مجھے بہت خوشگوار حیرانگی بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے SIFC کے حوالے سے بہت اعتماد اور یقین کا اظہار کیا۔ یہاں تک کہ بعض زماں سے جب بعض منصوبوں کی بات ہوتی تھی وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ وزیر اعظم آپ کا کیا نظام ہوگا۔ میں نے کہا کہ SIFC کچھ خود انہی SIFC کا نام ازبر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ 2022-23 میں پوری عرق ریزی اور غور و فکر کے بعد SIFC نے جنم لیا اور ایک قانونی شکل اختیار کی۔